اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یکاد البرق قریب ہے بجلی، پیچھے برق کا معنی پڑھا تھا، تو برق کا معنی تو بجلی، قریب ہے بجلی، یخطف کہ اچک کر لے جائے، قریب ہے بجلی کے اچک کر لے جائے، ابصارہم ان کی نگاہیں، ان کی آنکھیں، قریب ہے بجلی کہ اچک کر لے جائے ان کی نگاہیں، کلما جب کبھی یا جب بھی، اضاء وہ روشنی کرتی ہے، لہم ان کے لیے، مشو تو وہ چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں، جب بھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے وہ اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب وہ اندھیرا کر دیتی ہے ان پر، قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بجلی پیچھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے دو گروہوں کی مثال بیان کی ہے۔ ایک وہ لوگ جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں، اور دوسرا گروہ جن کی مثال اللہ تعالیٰ نے بارش کے ساتھ دی ہے کہ ان کی مثال بارش کی طرح ہے، یعنی بارش سے مراد یہاں پہ اسلام ہے، ٹھیک ہے، اور بارش کے اندر کیا ہوتا ہے، اندھیرا بھی ہوتا ہے، اس میں کڑک بھی ہوتی ہے، اور اندھیرا اور وہ کڑک اس سے مراد تکلیفیں، پریشانیاں جو اسلام کے اندر، اسلام لانے کے اندر، شروع کے اندر انسان کو پیش آتی ہیں، وہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بجلی جو ہے، اس کڑک جو ہے اس کے ساتھ، اس سے مراد جہاد ہے، جہاد کے احکام ہے، یہ منافقوں کے لیے ایسے جیسے موت ہو۔ تو یہ منافقوں کا ایک دوسرا گروہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مثال بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے وہ بجلی جو مطلب بارش کے اندر کڑک رہی ہے بجلی، وہ ان کی جو ہے وہ کانوں کو، ان کی نگاہوں کو لے جائے، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ بجلی کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو رک جاتے ہیں، یعنی جب کبھی ان کو فائدہ نظر آتا ہے تو اس وقت یہ ہے مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، چل پڑتے ہیں، اور جب نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ کافروں کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ شامل نہیں ہوتے، یعنی ان کا ایمان بدلتا رہتا ہے، دل ان کا بدلتا رہتا ہے، کبھی اسلام کی طرف، کبھی کفر کی طرف۔ جس طرح بارش کے دوران جو ہے کبھی بجلی کے چمکنے کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے، کبھی اندھیرا ہوتا ہے، اسی طرح ان کے ایمان کی حالت ہے، کبھی کفر کے اندر، کبھی ایمان کے اندر۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا جب وہ ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ تو ضرور لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ ان کے کان، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھیں، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر پوری طرح قادر ہے۔ یعنی پیچھے جس طرح اللہ تعالیٰ نے منافقین کا پہلے گروہ کا ذکر کیا نا، تو اگر اللہ چاہتا تو ان کو بھی ان کی طرح اندھا بہرا بنا دیتا، یا بجلی کے اندر اس کے کڑکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے کانوں کی سماعت بند کر دیتا، ان کی آنکھوں کی جو ہے وہ بصارت دیکھنا بند کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، ان کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں تک جو ہے سورۃ البقرہ کے اندر پوری ایک تمہید یعنی کہ ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے اور کفر کے اعتبار سے لوگوں کے تین بڑے گروہ ہیں، ٹھیک ہے، ایک کافر ہیں، ایمان والے پکے مومن ہیں، اور ایک درمیان والے جو منافق ہیں، منافقوں کے دو گروہوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے تمہید کے طور پہ ذکر کیا ہے۔ اگلی جو آیت ہے جو آ رہی ہے، یا ایھا الناس اے لوگو، اعبدو جب اس کو مطلب ایک تو ہے نا یا ایھا الناس اعبدو پڑھنا، ملا کر پڑھنا، جب ملا کر نہیں پڑھیں گے، الگ پڑھیں گے تو پڑھیں گے اعبدو، یا ایھا الناس اے لوگو، اعبدو تم عبادت کرو، ربکم الذی اپنے اس رب کی، خالقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو
اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ تمام لوگوں کو خطاب فرمایا، جو مومن ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، جو بھی ہیں، تمام لوگ سب کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے مخاطب کر کے کہ اپنے رب کی بات کرو۔ اب یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو نازل کیا، انبیاء کو بھیجا کہ لوگ کیا کریں؟ اللہ کی عبادت کریں۔ تو اللہ کی عبادت جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا امام طبری نے کہ وحیدوا ربکم، اپنے رب کی وحدانیت کو مانو، اس کی توحید کا اقرار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ، اسی کی بندگی کرو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ اچھا، اللہ تمہارا رب ہے، عبادت کیوں کرنی، اللہ کی وحدانیت کو کیوں ماننا ہے، اس کی آگے اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان فرمائی، دلیل اس کی دی ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لاؤ۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ تمہارا رب ہے، تمہیں پالتا ہے، تمہاری ہر قسم کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، تمہاری پرورش کرتا ہے، تمہارا خیال کرتا ہے، تمہارا رب ہے۔ اور پھر فرمایا جس نے تمہیں پیدا کیا، پیدا کرنا، یہ جو پیدا کرنے والی بات ہے نا، یہ جو ہے رب سے بھی پہلے کی، یہ ساری ضروریات کا خیال رکھنا یہ تو پیدا ہونے کے بعد ہے نا، تو یہ پیدا ہونا یہ اس سے بھی بڑا آسان ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، باقی ضروریات باقی چیزیں تو اس کے بعد کی ہیں۔ تو تمہارا رب جس نے تمہیں پیدا کیا، یہ دوسری دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے رب کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ بندگی کرو گے ملے گا کیا؟ تاکہ تم بچ جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، کس سے؟ اللہ کے غضب سے، اس کے غصے سے، اس کی جہنم سے، آگ سے تم بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو۔ اس لیے تم کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں ان کے اندر مقصد، پیچھے بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اور وہ اب دیکھیں روزے کے بارے میں کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ روزے کا مقصد بھی یہی ہے، روزہ فرض کیا ہے۔ اور اسی طرح حج کے بارے میں بھی، دیگر جو جہاد ہے، جتنے بھی اسلامی احکام ہیں، عبادات ہیں، ان کے پیچھے مین بنیاد یہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو، اور اس کی وجہ سے اس کی عبادت اور بندگی کر کے تم اس کی جہنم سے اپنے آپ کو، اس کے غضب سے بچا لو، اور جو ہے آخرت کے اندر تمہیں جنت مل جائے۔ یہ ہے مقصد ان ساری عبادات کا۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔